بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، جس سے میرا بہت حوصلہ بڑھتا ہے۔ بس آپ کمنٹ بھی کر دیا کریں اور دعا کیجیے گا میری کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے تاکہ میں اپنے گھر والوں کی سپورٹ کر سکوں۔ اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو حضرت رابعہ بصری کے متعلق بتاؤں گی۔ حضرت رابعہ بصری جو 717 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے شیخ اسماعیل صاحب کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں، چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوئیں، اس مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا اور عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ ایک غریب ترین گھرانے میں پیدا ہوئی، ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیل تھا، جو کہ اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے، لیکن آپ قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ چونکہ خود متقی اور پرہیزگار تھے، لہٰذا آپ کو دولت دنیاوی سے محرومی پر کوئی شکوہ نہ تھا۔ آپ پیکر تسلیم و رضا تھے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اگر کبھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو خاموشی سے برداشت کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری کی ابتدائی زندگی اسرار و معرفت کی عظیم الشان واقعات سے بھرپور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ شیخ فرید الدین فرماتے ہیں، جس رات حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل کے گھر بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی فالتو کپڑا بھی نہیں تھا جو نامولود کو اڑایا جا سکتے، اور رات کے وقت چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل بھی نہیں تھا اور نہ ہی نامولود کی ناک پر تیل لگانے کی کوئی بوند موجود تھی۔ یہ حالت زار دیکھ کر حضرت رابعہ بصری کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد سے کہا، جائیں اور ہمسائے کے گھر سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیں تاکہ ایک تو گھر میں روشنی کی جا سکے اور دوسرے نامولود کی ناک پر تیل لگایا جا سکے۔ حضرت شیخ اسماعیل نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ سے کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگیں گے، مگر بیوی کے اصرار پر مجبوراً ہمسائے کے گھر گئے، ہلکی سی دستک دی، جب کوئی باہر نہ آیا تو واپس لوٹ آئے اور بیوی سے کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول دے۔ اسی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، غمگین نہ ہو، یہ ایسی مقبول لڑکی ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، صبح والی بصرہ عیسیٰ زمان کی ایک خط بھیجو، اسے یاد دلاؤ کہ وہ ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جمعہ کی رات تو 400 بار درود بھیجتا ہے، لیکن اس جمعہ کی رات وہ درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائی میں سے 400 دینار اس شخص کو دے جو یہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہے۔ شیخ اسماعیل صبح جب بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق امیر بصرہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ دل میں یہ خیال بھی بار بار آ رہا تھا کہ میں نے تو یہ عہد کر رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے دست دراز نہیں کروں گا، لیکن کہیں میں اپنے وعدے سے پھر تو نہیں رہا، کیونکہ امیر بصرہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ پھر دل کو اس خیال سے تقویت ملی کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم گویا اللہ کا حکم ہے۔ بوسیدہ سی گڈری میں ملبوس جب آپ امیر بصرہ کے محل کے سامنے پہنچے تو وہاں کھڑے دربانوں نے نہایت حقارت سے آپ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک بولا، یہاں کیا کھڑے کر رہے ہو، آگے بڑھو۔ فرمایا، میں امیر سے ملنا چاہتا ہوں، کیا وہ بھی تم سے ملنا چاہے گا؟ دربار نے آپ پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہکا لگایا۔ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ یہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا اگر تم میرا یہ خط امیر تک پہنچا دو۔ اچھا، تو خط بھی لے کر آئے ہو، چلو تمہارا یہ کام کر دیتے ہیں، نہ جانے اس میں کس قسم کی سفارش ہو۔ یہ کہہ کر ان میں سے ایک دربان آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا۔ امیر بصرہ اس وقت دربار میں موجود تھا۔ دربان نے دربار کے آداب بجا لانے
اور اجازت لے کر وہ خط امیر کے سامنے رکھ دیا۔ امیر بصرہ نے جو ہی کاغذ کے ٹکڑے پر نظر ڈالی تو گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر ہوا اور بولا، وہ معزز شخص کہاں ہے اور یہ خط تمہیں دے کر چلا تو نہیں گیا؟ عرض کی گئی، نہیں حضور، ہم نے اسے محل کے دروازے پر روکا ہوا ہے۔ کہا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسے اعزاز و کرام کے ساتھ اپنے محل میں طلب کرتے، لیکن جو پیغام وہ لایا ہے اس کا تقاضا یہ کہ ہم خود اس کا استقبال کریں اور دروازے پر حاضر ہوں۔ اسی وقت امیر ننگے پاؤں تھا، اسی حالت میں دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ ادھر شیخ اسماعیل خط دے کر امیر کے رد عمل کے منتظر تھے۔ محل کے درباریوں نے شیخ اسماعیل کی طرف اشارہ کر کے جو ہی یہ بتایا کہ یہ شیخ اسماعیل ہیں، امیر نے آپ کو گلے لگا لیا اور دربار میں لے جا کر اعلیٰ مسند پر بٹھایا، پھر آپ کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے اور اپنی خطا پر، یعنی جمعہ کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول گئے ہیں، سخت نادم ہوئے اور اشکبار بھی، اور دل کے کسی کونے میں خوشی بھی ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بہانے مجھے پیغام کے لائق تو سمجھا اور اسی نسبت سے ایک غریب آدمی کی کچھ مدد بھی ہوگی۔ کہا، آج سے میں آپ کے لیے امیر بصرہ نہیں بلکہ آپ کا خادم ہوں۔ آج کے بعد آپ کا جب جی چاہے میرے پاس تشریف لے آنا۔ بعد ازاں امیر بصرہ نے بڑے عزم و کرام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ 400 دینار کسی خرچیلے آدمی کے لیے کم نہ تھے، پھر شیخ اسماعیل جیسے قناعت پسند آدمی کے لیے یہ بہت زیادہ مال و دولت تھی۔ آپ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور کھانے پینے کا ضروری سامان خرید کر گھر کی راہ لی۔ آپ کی بڑی بیٹی گھر سے باہر نکلی، خچر پر اتنا سارا سامان دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ بچی کی چیخ سن کر والدہ بھی باہر نکل آئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس نے بھی افسوس سے گردن جھکا لی اور فوراً بولی، اتنا سامان تم کہاں سے لے آئے ہو؟ مجھے ڈر ہے ضرورتوں سے تنگ آ کر تم نے غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا؟ فرمایا، نیک بخت، میں تو کسی سے قرضہ لینے کا بھی روادار نہیں۔ تعجب ہے تم مجھ سے ایسی امید رکھتی ہو؟ زوجہ بولی، پھر اتنی مالیت کا سامان کہاں سے آ گیا؟ تمہارے پاس تو اتنی رقم نہیں تھی، ضرور تم نے کسی سے قرض لیا ہے۔ فرمایا، ہاں، میں نے اللہ سے قرض لیا ہے۔ اب ہم سب گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اس قرض کو واپس لوٹانا ہے۔ زوجہ تھی کہ بات ماننے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ کہا، مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش نہ کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہ یہ بات کیا ہے۔ فرمایا، نیک بخت، بتاتا ہوں، مجھے سانس تو لینے دو۔ بولی، جب تک اصل بات نہیں بتاؤ گے ان اشیاء کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ زوجہ کے اس درجہ اصرار پر آپ نے اپنا خواب اور امیر بصرہ کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ زوجہ محترمہ دم سادے سارا ماجرا سنتی رہی، پھر دونوں میاں بیوی دیر تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پیارے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ پارٹ میں پھر لے کے آؤں گی۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔